معین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ کے دو تین شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نشان جرت شیر خدا غریب نواز، 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 ہمارے حامی و مشکل کشا غریب نواز، ہمارے حامی و مشکل کشا غریب نواز۔ اور نبی نے جوہر ہستی سوار کر بھیجا، نبی نے جوہر ہستی سوار کر بھیجا، نبی نے جوہر ہستی سوار کر بھیجا، سفیر الفت خیر الورا غریب نواز، سفیر الفت خیر الورا غریب نواز۔ اور انہی کے ہاتھ ہے ایوان ہند کی شاہی، انہی کے ہاتھ ہے، انہی کے ہاتھ ہے ایوان ہند کی شاہی، ہے بادشاہوں کی بھی بادشاہ غریب نواز، ہے بادشاہوں کی بھی بادشاہ غریب نواز۔ اور صدا تھی ایسی کہ دشمن بھی کہہ اٹھے لبیک، صدا تھی ایسی کہ دشمن بھی کہہ اٹھے لبیک، صدا تھی ایسی کہ دشمن بھی کہہ اٹھے لبیک، سبھی پکارے میرے رہنما غریب نواز، سبھی پکارے میرے رہنما غریب نواز۔ اور آج کل کے حالات کی عکاسی کرتے نظر آتی ہے شعر، ہے آسمان تکبر پہ وقت کا جے پال، ہے آسمان تکبر پہ وقت کا جے پال، ہے آسمان تکبر پہ وقت کا جے پال، وہی سزا ملے اس کو بھی یا غریب نواز، وہی سزا ملے اس کو بھی یا غریب نواز، وہی سزا ملے اس کو بھی یا غریب نواز۔ اور
مقطع، یہ جو کلام ہے فریدی صدیقی عثمانی اصباحی صاحب جو مسقط عمان میں رہتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں ماشاءاللہ. مقطع فرماتے ہیں فریدی ان کی پہنچ ذل نحن اقرب ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اسی کو اس میں بیان کیا گیا ہے فریدی ان کی پہنچ ذل نحن اقرب ہے. فریدی ان کی پہنچ ذل نحن اقرب ہے. مدد کو آ گئے جس دم کہا غریب نواز. مدد کو آ گئے جس دم کہا غریب نواز. نشان جرت شیر خدا غریب نواز. ہمارے حامی و مشکل کشا غریب نواز. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور بہت ساری باتیں رہ گئی اور بہت ساری باتیں کرنی ہے انشاءاللہ. وقت نے ساتھ دیا تو کریں گے. حالات بھی ایسے ہیں کہ موضوعات اتنے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کس موضوع پر گفتگو کی جائے. بازار دیکھیں تو بازار کا ماحول الگ، گھر دیکھیں تو گھر کا ماحول الگ، خانقاہوں کو دیکھیں تو خانقاہوں کا ماحول الگ، مجاوروں کو دیکھیں تو مجاوروں کا ماحول الگ، عالموں کو دیکھیں تو عالموں کا ماحول الگ، جاہلوں کو دیکھیں تو جاہلوں کا ماحول الگ. القصہ مختصر یہ کہ جہاں بھی جائیں حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اب ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں ایک ساتھ آپ کے اندر انڈیل دیں. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے علم اور اپنے ٹائم کے مطابق ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور اولیاء اکرام سے کیونکہ ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو پچھلے جمعہ کو بھی سرمایہ سخن بنایا تھا، اور آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. بہت ساری مثالیں، بہت ساری حدیثیں اور قرآنی آیات کے روح سے آپ نے اس چیز کو سنا ہے، سمجھا ہے، دل میں بٹھایا ہے. بس میں ایک حدیث پاک کے مفہوم کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا، جو کہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ قیامت کے دن جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. آقا کریم نے فرمایا کہ نہ وہ انبیاء کی جماعت سے ہوں گے، نہ وہ شہداء کی جماعت سے ہوں گے، نہ وہ انبیاء کی جماعت سے ہوں گے اور نہ وہ شہداء کی جماعت سے ہوں گے، مگر ان کے احوال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو انعام و اکرام کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا، تو ان کی شان کو، ان کی بزرگی کو دیکھ کر انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے. انبیاء تمام کائنات میں، تمام روئے زمین پر بسنے والے انسان جنات سب میں افضل ہوتے ہیں.
اور شہید وہ ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کہ شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ اب جو کائنات میں سب سے افضل ہے وہ، اور کائنات میں وہ لوگ جن کے زندگی کی شہادت قرآن دے رہا ہے، وہ لوگ جن کی زندگی کی، جن کے جینے کی، جن کے تابندہ حیات کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ، ان کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بغیر خدا کے چنے بن نہیں سکتے۔ انبیاء کوئی اپنے علم، کوئی اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اعمال کے بنا پر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہے جسے خدا چنے، نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا چنتا ہے نبوت کے لیے، کوئی ایرو غیرو نبی۔ تو ایک وہ جنہیں اللہ نے چنا تو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اور ایک وہ کہ جن کی زندگی کی شہادتیں قرآن دیتا نظر آ رہا ہے۔ نہ ان کا جواب اور نہ ان کا جواب، مگر سرکار فرماتے کہ یہ دونوں بھی ایک ایسے ہیں، ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے فضائل، جن کے کمالات، جن پر جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، ان انعامات کو دیکھ کر کے یہ دونوں بھی رشک کرتے نظر آئیں گے۔ یہ دونوں بھی رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو نہ انبیاء کے گروہ میں ہیں، نہ شہداء کے گروہ میں ہیں، نہ ان بڑی شخصیتوں کے صف میں شامل ہیں، نہ ان بڑی شخصیتوں کے صف میں شامل ہیں؟ پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں نور ہوگا، سبحان اللہ، جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں، نور کی لپیٹیں آئیں گی۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جو محبت کریں گے کسی سے تو اللہ کے لیے کریں گے، ایک دوسروں سے جو محبت کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ رشتہ داری، باپ بیٹا، رشتہ دار، دکھاوا اس بنا پر نہیں، بلکہ محبت اس بنا پر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہم اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے محبت کریں گے دنیا داری کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، خاندان کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے نہیں، جیسا کہ آج ہم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا۔ اب وہ ذرا پلا ہے تو یہ گواہی نہیں دے گا، نہیں حضرت مجھے معلوم نہیں ہے، نکاح پڑھانے جانا ہے، اب پوچھ لیا میں کہ بھائی وہ کیسا آدمی ہے، وہ اسے گھر کا قریب ہے لیکن وہ نہیں بتائے گا، وہ آپ دیکھ لو نا حضرت، مطلب یہ کہ وہ خود اس کو چھپا رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے برا نہ بنوں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خدا کے سامنے برا بن رہا ہوں۔ یعنی اسے خدا کی ناراضگی قبول ہے، بندے کی ناراضگی قبول نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور وہ جو سوچتا ہے نا کہ بھائی آج ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اگر مولانا نے نکاح پڑھا دیا تو سب سے بڑے گنہگار تم ٹھہرے بابو۔ یہ آج کا موضوع ہے نہیں ہمارا، بات آگے تو بول دے رہا ہوں میں، کیونکہ بھائی جب چل رہے ہیں تو دھیرے دھیرے صاف کرتے چلیں، آج کا موضوع تو ہے نہیں، بات آ گئی۔ سب سے پہلے گنہگار اس شادی میں گواہی، کیونکہ تم نے نہیں دیا، جان بوجھ کر تم نے کسی جو ہے مومن مسلمان کو گناہ کے کام میں، حرام کام میں جھونکا، سب سے بڑے گنہگار تم ٹھہرے۔
کیا سوچتے ہو تم کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اتنا آسان ہے؟ دین جتنا آسان ہے اس پر چلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ آج جو آپ وہ ٹیڑھی گلی پکڑتے ہیں نا، بچنے کے شارٹ کٹ جو نکالتے ہیں نا، دنیا دار کے سامنے شارٹ کٹ نکال لو گے مگر خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اگر وہ نکاح ہو جا رہا حقیقتاً وہ لڑکا یا لڑکی وہابیہ ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، تو اس کے 0.5% ہی صحیح ذمہ دار تم بھی ہیں، ہے نا؟ تو ہماری جو محبتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، ہے نا؟ وہ سامنے وہابی سے مل لو، تھوڑا بہت ملنے میں تھوڑا بہت مل لو بھائی، پھر بعد میں ہم تو سنی پر پکے ہیں ہم۔ یہ کون سی سنیت ہے تمہاری بھائی؟ کبھی مل رہے ہو، کھا رہے ہو، چائے پی رہے ہو، چسکیاں لے رہے ہو، ان کی تعریفیں کر رہے ہو، پھر بول رہے ہو کہ ہم سنی ہیں۔ اس کو سنی نہیں کہتے، سنیت ہے۔ تو دیکھو صدیق اکبر کی زندگی کو، دیکھو صدیق اکبر کی زندگی کو، دیکھنا ہے کہ سنیت کہتے کسے ہے تو عمر فاروق کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ کہا عراق کے بادشاہ نے کہا تھا کہ بتاؤ کیا کروں؟ کہا یا تو اسلام قبول کرو یا تو پھر مرنے کے تیار ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہی تو کہا تھا جب بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جان آپ نے تلوار کے زد میں آ گئے تھے مگر میری آپ کے درمیان جو محبت ہے باپ بیٹے کا وہ محبت آ گئی تھی، تلوار میں نے کھینچ لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا اگر تو آ جاتا تو میں تلوار نہیں کھینچتا، تیری گردن اڑا دیتا، اس لیے کہ جہاں محبت رسول ہے وہاں سب کچھ قربان ہے۔ اسے سنیت کہتے ہیں۔ اب اس پہ گفتگو نہیں بہت لمبی ہو جائے گی بات، آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محبت ایک دوسرے سے جو کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے ان کی محبت ہوں گی، اور جب وہ اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نور بھر دے گا، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا کرے گا کہ جس مقام کو دیکھ کر کے انبیاء و شہداء بھی رشک کرتے نظر آئیں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور فرمایا کہ میرے چاہنے والوں صحابہ سناؤ، اس دن سب غم زدہ ہوں گے مگر یہ لوگ غم زدہ نہ ہوں گے، اس دن سب خوف زدہ ہوں گے مگر یہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں گے۔ کون لوگ خوف زدہ نہ ہوں گے؟ آقا کریم نے خود آیت کریمہ پڑھ کے فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ کسی کا خوف اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ اب اس پہ گفتگو تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، مجھے سرکار کی نماز کے بارے میں بات کرنی ہے، میں نے پہلے کہا وقت کم ہے اور بہت ساری باتیں، تو میں یاد کر رہا تھا کہ سرکار اب جب یہ اولیاء اللہ کے مقام کو آپ سمجھ گئے تو کل کو کوئی اٹھنگے پیجامے والا اگر بولتا آپ یہ جواب دینا ان کو، اور الحمدللہ میری تقریر ساری ریکارڈ بھی ہوتی ہے، میرے یوٹیوب چینل میں ڈالی بھی جاتی ہے، آپ وہاں پہ اس بھی سن سکتے ہیں، ہم لوگ بالکل اعلان بولتے ہیں بھائی۔ اب جب اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء ہے، سبحان اللہ، سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء ہیں، باپ کے طرف سے آپ کا سلسلے نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا نا، ایک بار گنوایا تھا بھی میں نے کہ کیسے آپ جو ہے 8ویں پشت میں رہتے ہیں، موسیٰ کاظم تک پہنچتے ہیں، موسیٰ کاظم سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام باقر، امام باقر سے حمد العابدین، حمد العابدین سے امام حسین تک۔ باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب وہ امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ سرکار غریب نواز نجیب الطرفین سید ہے، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، سبحان اللہ، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، باپ کے طرف سے حسینی اور ماں کے طرف سے حسنی ہے، سبحان اللہ۔
یہ جب اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو جو نجیب الطرفین سید ہو اور ولی کامل ہو، اور ایسا ولی کامل کہ جس کے تعلق سے آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے معین الدین جیسا مرید ملا ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے مرید ہونے پر پیر کو فخر محسوس ہو، وہ ہے عطائے رسول سرکار غریب نواز، سبحان اللہ۔ اب فضائل بیان کروں تو پھر اور بات لمبی چلی جائے گی، میں یہاں ٹھہر کر دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ، جس سرکار غریب نواز کے ہم اور آپ فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، ہے نا، محبت کرتے ہیں نا غریب نواز سے، پیار ہے نا، سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب ایسے ہی مل گیا تھا، ایسے ہی مل گیا تھا۔ پورا آنا ساگر جو کوزے میں آ گیا تو ایسے ہی آ گیا تھا۔ آپ کے کھڑاؤں جو اٹھے اور جے پال جوگی کے سر پر جو ہے پٹکتے پٹکتے نیچے لایا تو ایسے ہی ساری چیزیں آ گئی تھی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مریدوں کی مدد کی تو ایسے ہی کر دی۔ یہ کمال، یہ مرتبہ، یہ منصب جو میرے غریب نواز کو ملا تو کیا ایسے ہی مل گیا؟ اگر ایسے ہی ملنا تھا تو پھر ہر کوئی اللہ کا ولی ہو، ہر کوئی اللہ۔ اب ولی کے بہت سارے معنی، ولی کے بہت سارے معنی مدر نجام، لیکن ابھی جو مراد ہے ولی سے مراد ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز جب منصب ملے، مقام ملا، کیسے ملا؟ ہم اور آپ صرف فضائل پر سبحان اللہ کہتے ہیں، مناقب پر سبحان اللہ کہتے ہیں، داد دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کبھی ہم تعلیمات غریب نواز پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کیے۔ تعلیمات غریب نواز ہے کیا؟ توجہ اس پر ہماری کبھی نظر نہیں آتی، توجہ نہیں آتی ہماری، کیونکہ ہم اور آپ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف جو ہے فضائل سننے کے قائل ہو گئے ہیں۔ ہم صرف جو ہے فضائل سننے کے قائل ہو گئے ہیں، وہ فلاں ولی کو یہ کرامت سبحان اللہ، فلاں ولی کا یہ مرتبہ تھا سبحان اللہ، غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا سبحان اللہ، غریب نواز آنا ساگر کوزے بھر لیا سبحان اللہ۔ مگر میرے بھائی میں بتانا چاہتا ہوں غریب نواز کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ یہ مرتبہ جو ملا تو کیسے ملا؟ کبھی آپ نے تعلیمات غریب نواز پر زور دیا؟ نوجوان ہمارے آج بہت کام کرتے ہیں غریب نواز کے نام پہ، فلاں چیریٹیبل ہے، فلاں ٹرسٹ ہے، فلاں محلے کے فلاں مشن ہے، فلاں کام ہے، ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ محو رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے دینی کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ جو دینی کام کر رہے ہیں، ان دینی کاموں کو کرنے کا جو جذبہ آپ کو حاصل ہوا وہ کیسے حاصل ہوا؟ تو کہیں گے فضائل کو سن کر۔ میں نے کہا نہیں، فضائل سے آپ صرف شخصیت کو مانتے ہیں، لیکن شخصیت کو مکمل ماننا اسے کہا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے قول و فعل میں تضاد پیدا نہ ہو، یعنی قول و فعل کو مانا جائے۔ آپ کہہ رہے یہ امام صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، آپ نے مان لیا مولوی صاحب ہیں، لیکن بھائی مولوی صاحب کا کہنا اگر آپ نہیں مان رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے اب اللہ اکبر نیت نہیں باندھ رہے، اللہ اکبر نہیں کر رہے، آپ پیچھے اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں نہیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ آپ کی نماز ہوگی؟ خالی کہتے ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، اب امام صاحب مصلی پہ کھڑے اللہ اکبر، یہ پیچھے کھڑا ہے باتیں کر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، نہ سجدے میں جا رہا ہے، نہ رکوع کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تو بتائیے کہ نماز ہوگی؟ اسے نمازی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے غریب نواز کو ماننے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف فضائل کو سن کے سبحان اللہ کہہ دیں اور خاموش بیٹھ جائے۔ غریب نواز کو ماننے کا مطلب یہ ہے سرکار غریب نواز کے قول و فعل کو مانا جائے، اور جو قول و فعل کو مانا وہی حقیقتاً غریب نواز کا ماننے والا ہے، وہی چشتی ہے، وہی غریب نواز کا ماننے والا ہے۔ سرکار غریب نواز اللہ عنہ کو جو مرتبہ یہ منصب ملا نا، فرماتے ہیں کہ 70 سال تک کم و بیش آپ نے پیٹھ زمین سے نہیں لگائی، کم و بیش 70 سال تک
فاتحہ کرتے ہیں غریب نواز کے نام پہ؟ کرتے ہیں نا؟ جن کے نام سے آپ فاتحہ کرتے ہیں انہوں نے 70 سال تک کم و بیش اپنی پشت کو زمین سے نہیں لگایا، یعنی سوئے نہیں آپ، عبادت الہی میں محور ہے اللہ۔ فرمایا گیا کہ آپ ایک قرآن دن میں مکمل کرتے، ایک قرآن رات میں مکمل فرماتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم اور آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں، ہمارا کوئی ایک روزانہ کا معمول رہتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب ہم کہیں سفر پر کہیں جاتے ہیں تو بتائیے کہ ہمارا وہ معمول روزانہ کا ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہاں، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 8 دن نماز پڑھا، ایک دن کہیں چلا گیا نماز چھوٹ گئی، اس کی ہے نماز چھوٹ گئی۔ حضرت وہ چلا گیا تھا، وہاں سے جو ٹوٹی لائن تو اب جڑ نہیں رہی ہے۔ ہاں، فلاں جگہ گیا تھا میں، اب جو لائن جو ٹوٹی تو اب جڑ نہیں رہی ہے۔ تو ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی جہاں ایسا معاملہ آیا ہم فوراً ہماری لائن کٹ جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز سفر بھی کر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں، مرید بھی کر رہے ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، دستگیری بھی فرما رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ہے، اور اس کے باوجود روزانہ ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج غریب نواز کے ماننے والے، غریب نواز کے چاہنے والے، غریب نواز کے نام پر جان دینے کا وعدہ کرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ تعلیمات غریب نواز ہے کیا انہیں پتہ نہیں ہے۔ غریب نواز کی تعلیمات ہے کیا ہمیں خبر نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو بتا پائیں گے کہ تعلیمات غریب نواز ہے کیا؟ اللہ ماشاءاللہ 1-2 اگر ہوں ان میں تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ تعلیمات غریب نواز ہے، ورنہ نہیں۔ وجہ کیا؟ ہم اور آپ صرف ان چیزوں پر زور دے رہے ہیں جو چیزیں مستحبات میں شمار ہوتی ہیں، جو اصل چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہمارا دور دور تک کوئی لینا نہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ سرکار نماز فرماتے کہ تم کسی بھی سلسلے کے کتنے بڑے مشائخ سے کیوں نہ جڑ جاؤ، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کام کے نہیں ہو تم۔ یہ میرے غریب نواز کا فرمان ہے۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ لوگ، ابھی ہمارے دیکھیں نا، ابھی وہ ہٹیلے بابا کا ہے نا، اتنی زیادہ سختی برتتے ہیں، اللہ اکبر، کہ مولوی صاحب شرم سے پانی ہو جائے۔ ہاں، وہ چاندی کی انگوٹھیاں بنا کے اس میں ڈال دے، کھپچے میں گھچڑ دے، بند کر دے اس کو۔ میں دیکھا کسی کا فاتحہ کرنے گیا، چاندی کی انگوٹھیاں، بڑی بڑی چاندی کے گلاب کے پھول، چاندی کے وہ بچوں کے جھولے کیا بھائی، اس کو ڈالیں گے تو بچہ پیدا ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے غلط بےہودہ حرکات، یہ ساری چیزیں حرام ہے، حرام، اس لیے کہ فضول خرچی حرام ہے، یہ سب فضول خرچی ہے۔ مگر ہمارا کیا؟ ہم کریں گے۔ اس پر اگر اتنا زور ہے تو نماز تو فرض ہے، اسے کیوں نہیں کہتا ہم پڑھیں گے؟ اسے کیوں نہیں کہتا کہ ہم پڑھیں گے؟ اتنی، میں بھی ایک دفعہ فاتحہ کرنے گیا، اللہ اکبر، وہ اود کو کوٹ رہا ہے، دعا کر رہا ہوں، اود کو کوٹ رہا ہے۔ ارے بھائی دعا کر لے بھائی، جس کے لیے بلایا حضرت کو دعا کرے، وہ تو پہلے وہ تو کر لے۔ وہ کوٹ رہا، اس کو کوٹنے سے مطلب ہے بابا ناراض ہو جائیں گے۔ مطلب عجیب، یہ اس کو سنیت نہیں کہتے، اس کو سنیت قطعاً سنیت نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قطعاً اس کا درس نہیں دیا۔ آپ کتابیں ہمارے سنیوں کے کھنگال کر دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں لغو ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں، تمام چیزیں بیکار ہیں۔ میں اب کیا بولوں کہ میں کئی سالوں سے اس پر باتیں کرتا آ رہا ہوں، اور 2-3 بلکہ 4-5 تقریریں میری جو ہے حضرت سید سالار مسعود غازی کے حوالے یوٹیوب میں ملیں گے آپ کو۔ تو میں کئی سالوں سے بول رہا ہوں، لیکن عجیب ماحول ہے ہمارا، بس دل جس کو اچھا کرے بھائی، اس کو وہ نماز پڑھے گا تو گھٹنے میں گڑگے میں درد اس کے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ناکارہ نکما انسان۔ نماز جو افضل عبادت ہے، جس میں خدا کی رضا ہے، جس میں مصطفیٰ کریم کی رضا ہے، جس میں اولیاء اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں،
مگر یہ غلط رسومات، غلط حرکات، یہ بدعات، یہ خرافات، ان کے لیے آدمی سج کے سور کے نیا کپڑا پہن کے ادھر پرفیوم گھجڑ کے آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آج بابا کا عرس ہے، آج بابا کا میلہ لگا ہوا ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ہمارے کو۔ ہم وہ چیز کر رہے ہیں جس میں جو چیزیں نہ اسلام میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ سنت سے جن کا کوئی واسطہ ہے۔ یہ سنیوں کی بدنامی ہے، یہ سنیوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں شہید ہوئے، ہاں جان دی ہے انہوں نے اسلام کے لیے، اور 17 سال میں ان کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ جن بزرگ کے نام تم فاتحہ کر رہے ہو ان کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، اور تم کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑو اور فاتحہ میں یہ مر گیا تو نہیں، وہ گھر گیا تو نہیں، وہ چھوت ہو گیا، وہ موت ہو گیا، وہ پھلا ہو گیا، وہ دھماکہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کا کھلواڑ مذاق بنا کے چھوڑ دیا، بدنام کر دیا ہے اسلام کو۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت تم ایسا بولو تو مر جائیں گے۔ مر جاؤں گا، چلے گا بھائی، میں مروں گا نا، چلے گا، لیکن یہ خرافاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے تو وہ میرے اوپر سارا جتنا بھانڈا ہے وہ میرے اوپر پھوٹ جائے، کم سے کم ہماری قوم تو راہ راست پہ آ جائے۔ عجیب ماحول ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب بنا کے چھوڑ دیا ہم نے اسلام کو۔ کس پر بولا جائے؟ تعلیمات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے بیوہار کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے اچھے سے ملو، نمازوں کی پابندی کرو، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکی کی راہ پر چلو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ چیزیں تمہارے اندر اگر آ گئی تو تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ وقت کافی ہو چلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔